الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الصلوات على سامعین محترم، مجلس اعزاء اس عظیم ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ جو بلا شک و شبہ اگر تاریخ اسلام سے اس ہستی کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام باقی نہیں رہے گا. اسلام باقی نہیں رہے گا. اور پھر جن کے ذہنوں میں میری گزشتہ گفتگو یہاں کی محفوظ ہے، وہ گفتگو شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ تاریخ میں بہت سی شخصیات ہیں جو شہرا آفاق ہونے کے باوجود مجہول القدر ہیں، اور شہزادی کی ذات گرامی انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے. وہ شخصیت کہ جس کے ساتھ رسول کی زندگی کا سب سے زیادہ حصہ گزرا ہے، اسی شخصیت کے بارے میں تاریخ میں سب سے کم ملتا ہے. سلام اللہ علیہ بلندر سب سے زیادہ رسول خدا کی زندگی کا حصہ اس شخصیت کے ساتھ 26 سالہ زندگی اس شخصیت کے ساتھ گزری. اور پھر عہد رسالت میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو 23 سالہ جسے دنیا کہتی ہے کہ 23 سال کا یہ عہد رسالت ہے، ورنہ عہد رسالت تو اس وقت ہے کہ جب ابھی عہد شروع نہیں ہوا تھا، ابھی خود آدم کا وجود نہیں تھا تو رسالت تب کی تھی. اور اب یہاں پہ ضمناً ایک جملہ آ گیا تو گزارش کرتا چلوں. مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں ایک واقعے کو نقل کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حلیمہ کا واقعہ، بی بی حلیمہ کا، کہ اس دور میں بچوں کو رضاعت کے لیے بھیج دیا جاتا تھا ارد گرد کے علاقوں میں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زبان کی اصل جو ہے وہ دیہات میں پائی جاتی ہے. شہر کے اندر زبان مکس ہو جاتی ہے، اس میں بہت سے لہجے آ جاتے ہیں، بہت سے تلفظ آ جاتے ہیں، تو زبان کی جو اصل ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی. تو عرب جو ہے وہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے بچوں کو تاکہ وہاں سے جب وہ زبان سیکھ کے آئیں تو اصل زبان جو ہے وہ ان کے پاس محفوظ ہو. تو جب رسول خدا جس سال دنیا میں تشریف لائے اس سال بھی ارد گرد کے خانہ بدوش قبیلوں سے بہت سی عورتیں وہ بھی داخل ہوئی مکہ شہر کے اندر. انہوں نے کہا بہت سی عورتوں میں ایک خاتون حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور اس زمانے میں جو خواتین ہیں وہ گدھوں پہ بیٹھ کے آیا کرتی ہیں. یہ اونٹوں پہ بیٹھنے کا رواج بعد میں بنا، اس وقت گدھوں پہ بیٹھ کے آنے کا رواج تھا. بیویاں شہر میں داخل ہوئی تو حضرت حلیمہ کے پاس جو گدھا تھا وہ بہت کمزور تھا، پتلا تھا، ٹانگیں پتلی پتلی پستیاں نکلی ہوئی، چلنے سے لاغر. تو جناب حلیمہ پیدل چل رہی تھی، صاحب گدھے کو پیدل چلا رہی تھی، باقی ساری عورتیں گدھوں کے اوپر تھی. تو جناب حلیمہ پیچھے رہ گئی، باقی بیویاں پہلے آ گئی. وہ شہر میں آئی، انہوں نے شہر کے اندر جو گھر تھے وہاں سے بچے لیے، اور جب وہ شہر سے واپس جا رہی تھی تو جناب حلیمہ شہر میں داخل ہو رہی تھی. تو باقیوں نے جناب حلیمہ سے کہا لو جتنے بڑے گھر تھے ان سے تو ہم بچے لے آئے، اب تم کیا کرو گی شہر میں جا کے، کہیں سے ہمارے ساتھ واپس چلی چلو. وہ بھی پریشان ہو کے واپس جانے لگی. تو ان کی ایک سہیلی نے کہا نہیں، میں ایک گھر ایسا جانتی ہوں کہ جس گھر میں ایک ایسا چاند طلوع ہوا ہے جیسا پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جیسا پہلے کبھی کسی نے دیکھا. چلو اس گھر میں چلتے ہیں. اچھا یہ واقعہ مولانا شبلی نعمانی نے بیان کیا ہے، انہی کا اس پہ ایمان ہے. میرا ہے یا نہیں ہے یہ بحث الگ ہے، یہ بحث الگ ہے. ورنہ میں اس نبی کی رضا کسی غیر کے ہاتھوں کیسے مانوں کہ جس کی امت میں ہوتے ہوئے موسیٰ پر اللہ نے غیروں کا دودھ حرام کر دیا. مولانا شبلی نعمانی نے کہا انہی کو دلیل دینی ہے، اس لیے پیش کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے. جناب حلیمہ کو وہ خاتون لے کے آگے جناب آمنہ کے بعد واقعے کو مختصر کیے دیتا ہوں. جناب آمنہ مان گئی اور حضرت محمد مصطفیٰ کو پیش کر دیا کہ لیجیے آپ لے جائیے اور لے جا کے رضاعت کے فضائل سے انجام دیجیے. گدھا ذہن میں رہے کہ گدھا کمزور
شہزادی ہے، اس لیے مکمل گفتگو سے شہزادی کے گرد رہے گی، اور جس جملے سے قبلہ شفیع میدر صاحب گفتگو کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے کتنا آگے جانا ہے اور کیا کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ مبارک بقرہ سے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کا لباس ہے اور زوجہ اپنے شوہر کا لباس ہے۔ شوہر اپنی زوجہ کا لباس ہے اور زوجہ اپنے شوہر کا لباس ہے۔ سرنامہ کلام وہ بیوی ہے جو محمد مصطفیٰ کا پہلا لباس ہے اور جس کا محمد مصطفیٰ پہلا اور آخری لباس ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کا پہلا لباس ہے اور جس کا محمد مصطفیٰ پہلا اور آخری لباس ہے، اور یہ ایسا لباس جچا ہے محمد کو کہ دنیا نے اس کے بعد بہت سے لباس پہنائے ہیں لیکن محمد کو راس نہیں آئے۔ بڑی بولا آپ کو زندگی دے، آپ کی دعائیں ہیں تو میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجیے آل محمد۔ محمد مصطفیٰ کا پہلا لباس، زوجہ کو لباس کیوں کہا گیا؟ زوجہ کو لباس کیوں کہا گیا؟ جس طرح یہ آپ کا لباس آپ کی پوری شخصیت کے اندر چاہے کوئی عیب ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ لباس آپ کے اس لباس کے اندر جو کچھ ہے اس سب کچھ سے واقف ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ لباس واقف نہ ہو۔ زوجہ کو اس لیے لباس کہا گیا کہ انسان کی پوری زندگی کے اندر کوئی گھر کے باہر کے معاملات سے واقف ہوتا ہے، کوئی گھر کے اندر کے معاملات سے واقف ہوتا ہے، کوئی میدان کے معاملات سے واقف ہوتا ہے، کوئی سفر کے معاملات سے واقف ہوتا ہے، کوئی حضر کے معاملات سے واقف ہوتا ہے۔ زوجہ انسان کی زندگی کی وہ شخصیت ہے جو آپ کی زندگی کے ہر معاملے سے واقف ہے، آپ کی شخصیت کے ہر پہلو سے واقف ہے، اور وہ پہلو کہ جو باہر والے نہیں جانتے ان سے بھی یہ زوجہ واقف ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر یہ کہاوت مشہور ہے کہ ہر ایک سے منوایا جا سکتا ہے، بیوی سے منوانا بہت مشکل کام ہے، اور یہی تو میرے رسول کا کمال ہے۔ باقیوں نے بعد میں مانا، یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے مانا۔ کہا گیا کہ وہ شریک حیات ہے۔ کیا ہے؟ شریک حیات ہے۔ اور اب یہ شہزادی کس کی شریک حیات بننے جا رہی ہے؟ ان نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہ شخصیت کہ جس کے سانس لینا، جس کا زندہ رہنا، جس کا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی یوں کہوں کہ جس کی حیات کا نام رسالت ہے۔ توجہ نہیں کی میرے باتوں میں، جملہ میں نے گزارش کر دیا آپ کے سامنے۔ وہ شخصیت ہے جس کی حیات کا نام رسالت ہے، اور پھر جملہ پھر بدل کے کہتا ہوں، جس کی حیات کا نام نہیں، جس کے چلن کا نام اسلام ہے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا رسول کا کردار ہی تو ہے کہ جس سے اسلام ترتیب پاتا جا رہا ہے، جس سے اسلام بنتا چلا جا رہا ہے، جس سے اسلام کی حیات ترتیب پاتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی رسول کا ایک نام ہے رسالت، رسول کا ایک نام ہے اسلام، رسول کا نام اسلام، رسول کا نام رسالت، رسول کی حیات اسلام، رسول کی حیات رسالت۔ شہزادی ہے شریک حیات رسول، اس کا مطلب ہے شریک رسالت بھی ہے خدیجہ، شریک رسالت بھی ہے خدیجہ، اور شریک اسلام بھی ہے خدیجہ۔ اگر یہ بیوی موجود نہیں تو نہ رسالت مکمل، نہ اسلام مکمل۔ اور پھر جو عہد رسالت ہے قبل بعثت، اس کے بہت کم موارد ہمارے پاس ملتے ہیں تاریخ کے اندر، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ ہے عزیزان گرامی اس شہزادی کا کہ جب نکاح طے پایا، میں ابھی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں گا، نکاح طے پایا اس شہزادی کا، تو نکاح کی تقریب کے لیے خانہ کعبہ کے باہر ایک دار الندوہ بنوایا تھا جناب قصی نے۔ جناب قصی کے ساتھ بھی ایک خصوصی تعلق ہے جناب خدیجہ کا۔ جناب خدیجہ بیٹی ہے جناب خویلد کی، جناب خویلد بیٹے ہیں جناب اسد کے، جناب اسد بیٹے ہیں جناب عبد کے، اور جناب عبد بیٹے ہیں جناب قصی کے۔ ٹھیک ہے جناب والا قصی وہی ہے جو رسول خدا کے شجرہ نسب میں آ رہے ہیں، محمد
ابن مناف ابن قصی، ٹھیک ہے جناب والا. تو شہزادی کی ذات گرامی میں 4 پشتوں کے بعد اسی شجرہ طیبہ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے جس شجرہ طیبہ سے رسول خدا کا تعلق ہے. تو جب شہزادی اور انہی جناب قصی نے ایک دارالندوہ بنوایا تھا مکہ کے خانہ کعبہ کی چوپال پہ، جس دارالندوہ پہ پورے مکہ والوں کے بلکہ پورے عرب کے جہاں کوئی معاملہ ہوتا تھا اس کا فیصلہ دارالندوہ پہ کیا جاتا تھا. اس دارالندوہ پہ محفل سجائی گئی جب خواستگاری ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ کی. اور اس خواستگاری کے لیے لوگوں نے کہا کہ جناب میں نے جہاں سے تقریر کو شروع کیا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا پہلا لباس ہے اور محمد مصطفیٰ اس کا پہلا اور آخری لباس ہے. لوگوں نے کہا اس سے پہلے بھی بی بی کی 2 شادیاں ہو چکی تھی. جناب والا نکاح کے لیے محفل سجی. نکاح کی محفلیں ہوتی ہیں گھر کے اندر، یہ نکاح کی محفل ہے جو چوپال میں ہونے جا رہی ہے. اور عام چوپال نہیں، خانہ کعبہ کی چوپال. دارالندوہ میں پورے کے پورے عرب کو اکٹھا کیا گیا، تمام سرداران قریش کو اکٹھا کیا گیا. جب سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تو اس وقت جناب ورقہ بن نوفل کہ جو کہ چچا زاد بھائی تھے جناب خدیجہ کے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا عرب والوں تم بتاؤ اس بی بی کے بارے میں کیا جانتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نہیں کہا میں بتاتا ہوں، توجہ فرمائنا میرے محترم حضرات، تم بتاؤ اس بی بی کے بارے. اور یہی تو اس خاندان کا ایک عظیم ترہ امتیاز ہے کہ بس سبزواری صاحب یہی اس خاندان کا عظیم ترہ امتیاز ہے. اور وہ یہ کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے حاکم شام کے دربار میں فرمایا تھا میں ہوں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں ہوں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں ہوں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا، میں ہوں فاطمہ الزہرا کا بیٹا. بندہ کھڑا ہو گیا ایک درمیان سے اور کہنے لگا یہ آپ کے خاندان کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم جب ممبر پہ آتے ہیں ہم اپنے باپ کے نام سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، آپ جب آتے ہیں باپ کے نام سے بھی کرواتے ہیں، ماں کے نام سے بھی تعارف کرواتے ہیں. آپ جب بھی آتے ہیں اپنے باپ کے نام سے بھی تعارف کرواتے ہیں، اپنی ماں کے نام سے بھی تعارف کرواتے ہیں. آپ کے بابا امیر المومنین جب خیبر میں آئے تھے تو آتے ہی کہا تھا سب مدنی امی ہے. یہ یہاں سے اس سے پیچھے بولنا منع ہے. صلوات پڑھی جائے. آپ کے بابا آئے انہوں نے بھی کہا سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. آپ آئے ہیں آپ بھی تعارف اپنی نانی کے نام سے بھی کروا رہے ہیں، اپنی والدہ کے نام سے بھی کروا رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ امام حسن مصطفیٰ کا جواب سنیے گا. فرماتے ہیں میری ماں اور میری نانی وہ شخصیات ہیں، میری ماں اور میری نانی وہ شخصیات ہیں کہ جن کے نام قرآن سے زیادہ مقدس ہے. ان کا نام میدان میں بھی لیا جا سکتا ہے، ان کا نام ممبر پہ بھی لیا جا سکتا ہے. تیری ماں کا نام اگر کسی کے کان میں لیا جا سکتا ہے تو لے کے بتا. ٹھیک ہے نا نانی گرامی؟ تو بی بی کے بارے میں عوام سے کہا جا رہا ہے تم بتاؤ میری بہن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سب نے کہا طاہرہ ہے. اچھائی کے ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اچھائی کے. کوئی تو محفل سے اٹھتا، کوئی تو محفل سے اٹھتا اور کہتا کہ ہمارے گھر میں زندگی گزری تھی اور وہ اس انداز میں گزری سی. محفل سے کسی کا نہ اٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بی بی اس سے پہلے کبھی کسی کے گھر نہیں گئی اور عزیزان محترم جا بھی نہیں سکتی. وجہ یہ ہے اس کے پاس میرے پاس دلیل ہے اس بارے میں کہ بی بی کسی اور کے گھر جا ہی نہیں سکتی کیونکہ اس بی بی کی گود میں جس نور نے ظہور کرنا ہے اس نور کو تو اللہ نے کسی نبی کی کشف میں نہیں جانے دیا. شہزادی گرامی کے بارے میں جب آپ معراج کو پڑھیں گے تفصیلات کو علماء عرفان کو پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا جب معراج میں تشریف لے کے گئے تو وہاں خداوند عالم نے نور سیدہ عالمین کو براہ راست پیشانی خاتم الانبیاء میں منتقل کیا. نور سیدہ عالمین کو براہ راست پیشانی خاتم الانبیاء میں منتقل کیا تو رسول خدا نے
اور پھر اب میں کیا کروں کہ بی بی کی ذات کے پہلو اتنے سے ہیں کہ وقت بہت کم ہے. رسول خدا جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو ایک آیت قرآن مجید میں موجود ہے. خداوند عالم نے اپنے حبیب سے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ، اے میرے حبیب ان سے سوال کر جنہیں میں تجھ سے پہلے بھیج چکا ہوں. لوگوں نے ایک خلیفہ سے جا کے پوچھا کہ وہ کون سا سوال تھا اور وہ سوال کہاں ہوا. جو ہے نا عزیزان گرامی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ، ان پہ سوال کر جنہیں میں نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ سوال کہاں ہوا؟ ہم نے تو کوئی محفل سجی ہوئی نہیں دیکھی جس میں سارے انبیاء آ گئے ہوں اور ان سارے انبیاء سے سوال کیا گیا ہو. کہاں ہوا یہ سوال؟ خلیفہ نے کہا نہ مجھے پتا ہے کہ کہاں ہوا، نہ میں بتا سکتا ہوں. محفل سے مایوس ہو کے باہر نکلے تو جناب سلمان نے بازو پکڑ کے کہا آؤ اس دروازے پہ لے کے جا چلوں جس نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں ہر آیت کو جانتا ہوں، چاہے وہ زمین پہ نازل ہوئی ہو یا آسمان پہ نازل ہوئی ہو. اس کے دروازے پہ چلتے ہیں اور جا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. ان کے پاس آئے امیر المومنین کے پاس، مولا یہ آیت کہاں کی ہے؟ کہا یہ آیت چوتھے آسمان کی آیت ہے. چوتھے آسمان کے اوپر سارے انبیاء کو اکٹھا کیا گیا اور وہاں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ، ان سے سوال کر جنہیں تجھ سے پہلے بھیجا گیا ہے. یا اللہ سوال کیا کروں گا؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان سے پوچھ کے انہیں فضیلت ملی کیسے ہے؟ رسول نے سب سے سوال کیا تم میں کوئی نبی ہے، تم میں کوئی رسول ہے، یہ فرق تم میں کیسے ہے؟ کسی کا درجہ تھوڑا زیادہ ہے، کسی کا درجہ تھوڑا کم ہے، یہ فرق تم میں کیسے ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کے جواب دیا ہے اللہ کے حبیب جب آپ کے بھائی علی کی ولایت کو پیش کیا گیا، جس نے قبول کرنے میں جتنی جلدی کی وہ اتنا بڑا نبی بنا دیا گیا. اسے اتنا بڑا نبی بنا دیا گیا. اچھا تو پھر ان بڑے نبیوں میں سے 313 تو رسول ہو گئے، ان 313 میں سے یہ جو 5 اولی العزم ہیں یہ 5 اولی العزم کیوں ہیں؟ کہا یہ وہ رسول ہیں جنہیں فاطمہ کا نام لینے کی اجازت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 5 وہ ہیں جنہیں نام نامی لینے کی اجازت ہے، اس لیے یہ اولی العزم رسول ٹھہرے ہیں. تو جناب والا جس کا نام لینے کی اجازت کسی عام نبی کو بھی نہیں دے گئی، وہ اس کے گود میں آئے گی کہ جو پہلے 2 گھروں میں بیاہی جا چکی ہو، پہلے 2 گھروں میں جا چکی ہو. نہیں عزیزان گرامی، یہ شہزادی پہلا گھر ہے جناب رسول خدا کا. اور پھر تمام شیعہ سنی کتابوں نے لکھا ہے کہ سرداران عرب کے رشتے آتے تھے اور بی بی ٹھکرا دیتی تھی. سرداران عرب کے رشتے آتے تھے اور بی بی ٹھکرا دیتی تھی اور پھر شادی رسول خدا سے ہوئی. تو جب سرداران عرب کے رشتے آتے تھے تو یہ تم نے لکھا کیوں اگر 2 شادیاں ہو چکی تھی؟ اگر ہو چکی تھی تو پھر لکھا کیوں کہ سرداران عرب کے رشتے آتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. ہمارے خطیب ہے کراچی سے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے اپنے ذہنوں کی بات ہے. ایک کو انہوں نے اتنا بڑھایا کہ بڑھاتے بڑھاتے بڑھیا کر دیا اور دوسری کی محبت میں اتنا گھٹایا کہ گھٹاتے گھٹاتے گڑیا کر دیا. یہ شہزادی رسول خدا کی زندگی کے ہر اس حصے میں شریک ہے کہ جو حصہ اسلام کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ جو حصہ اسلام ہے. اور یہ شہزادی آئیے چند باتیں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے آپ کے سامنے گزارش کیے دیتا ہوں. بی بی ملکۃ العرب طاہرہ بی بی شہزادی کے پاس لوگ کہتے ہیں اتنا مال آیا کہاں سے؟ شہزادی اپنے پورے شجرے کی واحد اور اکیلی وارث ہے. اپنے پورے شجرے کی جناب قصی سے نیچے جو شجرہ چل رہا ہے جناب آپ کے یہاں ایک ہی بیٹا اسد، اسد کے یہاں 3 بیٹے ہیں، خویلد، نوفل، عمر. خویلد، نوفل، عمر. عمر نے ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. جناب نوفل کے یہاں فقط ایک بیٹا جس کا نام برکہ، اور برکہ کیونکہ راہب ہو گئے اور انہوں نے شادی نہیں کی. ٹھیک جناب والا. اور تیسرے بھائی جناب خویلد جناب خدیجہ کے والد. ان تینوں بھائیوں کا ترکہ اکٹھا ہو کے آیا جناب خدیجہ کے پاس. تینوں بھائیوں کا سارے کا سارا مال اکٹھا ہو کے آیا ہے جناب خدیجہ کے پاس. اور اس وقت برادران کا قانون وراثت تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ اگر بیٹی صرف ہو تو کسی اور کے پاس چلا جائے مال. جو نہیں یہ سارے کا سارا مال جناب خدیجہ کے پاس آیا. اور پھر جناب خدیجہ کی اپنی فہم و وراثت اس قدر زیادہ تھی کہ اس سلسلے کو اس قدر بڑھایا کہ مورخین نے لکھا کہ 70,000 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے عرب کے مختلف ممالک کے اندر، عرب کے مختلف شہروں کے اندر سرگرداں رہتے تھے. اس
شہزادی کے ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی سکھیوں کے ساتھ اپنی گھر کی بالا خانے پہ تشریف فرما ہے. باہر سے ایک راہب کا، ایک نجومی کا گزر ہوا اور گزرتے ہوئے اس نے اس گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے کہا کہ تم اس وقت جتنی بیویاں یہاں تشریف فرما ہو، اس شہر کے اندر اس کا نزول ہو چکا ہے کہ جس کے انتظار میں کائنات آدم و عالم بیٹھی ہوئی ہے، اور تم میں سے ہی ایک بیوی ہوگی جو اس کی زوجہ بنے گی. توجہ فرمائے عزیزان، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو گزر رہا ہے وہ ہے عالم، وہ جو گزر رہا ہے وہ ہے مختلف آسمانی کتابیں جو نازل ہو چکی ہیں ان کا عالم. وہ کہہ رہا ہے تم میں سے بیوی ہے کہ جس کی شادی اس عظیم سید الانبیاء سے ہونے جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ شادی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں درج کر رکھا ہے کہ خدیجہ نے رسول کے گھر آنا ہے. جب رسول کے قصے عام ہونا شروع ہوئے مکہ شہر میں، تو اب رسول خدا کے لیے پیغام بھیجا جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب کے پاس، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھتیجا میرے ساتھ کاروبار میں شراکت کرے، میرے ساتھ کاروبار میں شراکت کرے. جناب ابو طالب نے قبول فرما لیا. ٹھیک ہے جناب والا، شراکت ہو گئی. رسول خدا جناب خدیجہ کا مال لے کر شام کی جانب جانے لگے. توجہ چاہوں گا، جناب ابو طالب نے اب رسول خدا کا پہلا سفر تجارت ہے جو خود مکمل طور پہ تجارت کا مال لے کے جا رہے ہیں. جناب ابو طالب نے جناب حمزہ کو ساتھ بھیجا کہ تم اس سفر میں محمد کے ساتھ جاؤ، خود کیونکہ ہم عمر بھی ہے جناب حمزہ اور جناب رسول خدا کے سفر میں تم ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ معاملہ کیا ہوتا ہے. ادھر جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو، میسرہ کا تعلق اسی سرزمین سے ہے جس سرزمین سے تعلق جناب فضا کا ہے. ٹھیک ہے جناب والا، اسی سرزمین سے تعلق ہے میسرہ کا، اور اسی طرح وفادار ہے یہ جناب خدیجہ کا جس طرح جناب فضا وفادار تھی جناب سیدہ عالمین. ٹھیک ہے عزیزان گرامی، میسرہ کو ساتھ بھیجا کہ آپ جائیے اور سفر کے تمام حالات کو دیکھتے رہیے گا، اور واپس آ کے مجھے آپ نے یہ بتانا ہے اگر آپ کو محمد کے اندر کوئی عیب نظر آئے، اگر کوئی عیب، آپ دیکھیے گواہی بنانے جا رہی ہے تو مجھے بتانا. میسرہ نے پورے سفر کو نقل کیا. اسد بھائی پورے سفر کو نقل کیا. ایک مقام کو اس نے نقل کیا کہ رستے میں ہم پہنچے تو ایک راہب کا گرجا گھر آیا. اس راہب کا نام نستورہ تھا. اس راہب اپنے گھر، اپنے اس کلیسا کی چھت پہ بیٹھا ہوا پورے رستے سے آنے والے ہر قافلے کو دیکھ رہا تھا. اس نے جب اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو اسے کچھ ایسی نشانیاں نظر آئی. اس نے دیکھا کہ اس قافلے میں آنے والا ایک شہزادہ ایسا ہے جو چل رہا ہے اور بادل نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے. جو چل رہا ہے اور بادل نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے. وہ چلتے ہوئے جس ریگزار پہ پاؤں رکھتا ہے اسے مرغزار بنا دیتا ہے. اب یہ ریگزار اور مرغزار تو آپ کو ہی سمجھ آئے اور اسے سمجھ میں آئے. جس ریگزار پہ پاؤں رکھتا ہے اسے مرغزار بنا دیتا ہے. پھر چلتے ہوئے وہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوا. وہ درخت مرجھایا ہوا تھا، اس پہ ایک ٹہنی بھی ہری نہیں تھی. ادھر اس نے اپنی پشت لگائی، ادھر وہ درخت کھڑا ہوا، ادھر اس پہ پھل آ گیا. ادھر وہ درخت ہوا، ادھر اس درخت پہ پھل آ گیا. اس سارے منظر کو نستورہ نے دیکھا تو اس نے اپنا پیغام بھیجا اس قافلے کی جانب کہ اس قافلے کا رات کا کھانا میں چاہتا ہوں کہ میرے کلیسا میں کیا جائے. عزیزان گرامی، جب پہنچ گیا پیغام، اس قافلے میں ابو جہل بھی شامل تھا. سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب اتنا سا مال ہے تو ہم باہر چھوڑ کے جانا ہے، کھانا ہم نے کھانے وہاں جانا ہے، تو مال میں کسی کو امین بنایا جائے. تو جناب والا جب مال میں امین بنانا تھا تو صادق و امین سے زیادہ کون ہوتا کہ جسے اس مال میں امین بنایا جاتا. رسول خدا کو وہاں چھوڑ دیا گیا. یہ سارے کھانا کھانے کے لیے چلے گئے راہب کے کلیسا کے اندر. جب سارے کھانا کھانے بیٹھے تو اب راہب نے جب سب کو دیکھا تو وہ نظر نہیں آیا کہ جس کے لیے یہ دسترخوان بچھا تھا. وہ نظر نہیں آیا کہ جس کے لیے دسترخوان بچھا. پوچھنے لگا ابو جہل سے، پوچھا بتاؤ کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آ گئے؟ کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آ گئے؟ کہنے لگا ہاں ایک خدیجہ کا اجیر ہے، یعنی تنخواہ پہ کام کرنے والا، اسے ہم چھوڑ کے آ گئے ہیں. اجیر کا لفظ آنا تھا، مورخین نے لکھا. ادھر سے اٹھے جناب حمزہ اور جا کے ابو جہل کے چہرے پہ تھپڑ مار کے کہا خبردار، اجیر نہ کیا ہے، شراکت دار کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجیر نہ کہنا، شراکت دار. کیا اس نے کہا یہ سب کچھ جو محفل سجائی ہے یہ تو سجائی محسن بھائی محفل اسی کے لیے ہے، اس لیے مہربانی کرو تم سارے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، سارے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اسے
گیا جس دروازے سے اس نے اب یہ اہتمام کر رہا ہے کہ میں پوری طرح چیک کر لوں کہ رسول ہے یا نہیں ہے، جس دروازے سے گزارنا تھا اس کمرے کے اندر اس نے بہت سی تصویریں لگائی ہوئی تھی اپنے بڑوں کی، اور اس دروازے کو اتنا نیچا رکھا گیا تھا کہ جو بھی گزرتا تھا وہ یوں جھک کے گزرتا تھا تاکہ تصویروں کی تعظیم بھی ہو جائے اور وہ جھک کے گزر بھی جائے. اسی دروازے سے رسول کو گزارا گیا تاکہ رسول گزرے اور جھک کے تصویروں کی تعظیم ہو جائے. عزیزان گرامی ادھر رسول آئے ادھر دروازہ بلند ہو گیا. ادھر رسول آئے ادھر عمارت کا دروازہ بلند ہو گیا. دروازہ بلند ہوا اور رسول اندر چلے گئے. رسول کو جھکنا نہیں پڑا. اب جب رسول تشریف فرما ہوئے رسول کے سامنے کھانا سجایا گیا، سامنے طرح طرح کا جب گوشت رکھا گیا تو رسول نے زبان سے ایک جملہ فرمایا، میں وہ نہیں کھاتا کہ جو اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا گیا. میں وہ نہیں کھاتا جو اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا گیا ہو. اب شرم کرو ابو طالب کے بارے میں زبان کھولنے والے. رسول جب وہ نہیں کھاتا جو اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا گیا ہو تو ساری زندگی ابو طالب کی حویلی میں کیا کھاتا رہا؟ جانتا ہوں کہ اب اللہ کے آخری نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، قیامت کے دن میرے گواہ ہو جائیے گا. کہا ٹھیک ہے تو ایمان لے آیا، ہم تیرے گواہ ہو جائیں گے. وہاں سے نکلے وہاں جا کے اب میسرہ واپس، اب آگے کے واقعہ میسرہ یہاں پہ آگے بیان کرے گا. میسرہ واپس آیا، جناب خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے پوچھا میسرہ بتاؤ سفر میں کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم جہاں جاتے تھے قافلہ دھوپ میں چلتا تھا، اس پہ بادل کا سایہ ہوتا تھا. کہا میسرہ میں نے تمہیں کہا ہے کوئی عیب ہے تو بتاؤ. کہا بی بی جہاں چلتے تھے اور پانی نہ ملتا تھا یہ اپنا لعاب دہن پھینک دیتا تھا تو پانی برآمد ہو جاتا تھا، اور پانی کڑوا ہوتا تھا تو لعاب ڈال دیتا تھا تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا. بی بی جس مرجھائے ہوئے درخت کے ساتھ بیٹھتا تھا وہاں اس درخت کو ہرا کر دیتا تھا. میسرہ میں نے کہا کوئی عیب ہے تو بتاؤ. اللہ اکبر، کوئی عیب ہے تو بتاؤ. کہا بی بی ہم نستورہ کے رہاب کے پاس ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ جا کے دیوار بلند ہو گئی، وہاں جا کر انہوں نے وہ والا کھانا نہیں کھایا. نستورہ نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے. کہا میں کہہ رہی ہوں کوئی عیب ہے تو بتاؤ. میں کہہ رہی ہوں کوئی عیب ہے تو بتاؤ. کہا بی بی ہم جب شام کے شہر میں پہنچے ہم سے پہلے ابو جہل اور ان سب نے اپنا سارا مال بیچ ڈالا، ہم آخر میں شہر میں داخل ہوئے، سب نے ہمارا مذاق بنایا، شہر تو مال خرید کے چلا گیا، اب ان کا مال کون خریدے گا؟ خدیجہ کو ایسا نقصان اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہوتا جیسا نقصان محمد نے پہنچایا ہے. لیجیے عزیزان گرامی، میسرہ کہتا ہے ادھر محمد نے دکان سجائی ادھر سارے کا سارا شہر باہر آ گیا. سارے کا سارا شہر باہر آ گیا اور ایسا منافع ہوا کہ اس سے پہلے ایسا منافع کبھی نہیں ہوا تھا. کام میسرہ میں نے کہا ہے کوئی عیب ہے تو بتاؤ. اللہ اکبر، کوئی عیب ہے تو. اب میسرہ نے کہا بی بی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں جسے اللہ نے بے عیب بنایا ہو میں عیب کیسے تلاش کروں؟ جس نے ساری دنیا کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا اس کا پیغام لے جاؤ. جس نے ساری دنیا کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا اس کا پیغام لے جاؤ. جناب خدیجہ کا پیغام جناب رسول خدا کے پاس آ گیا کہ شہزادی یہ چاہتی ہے کہ جس نے سارے عرب کے رشتوں کو ٹھکرا دیا وہ طاہرہ ملیکۃ العرب چاہتی ہے کہ اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہو. رسول خدا نے فرمایا بہت اچھا پیغام ہے، اس سے اچھا پیغام ہو نہیں سکتا، لیکن میں پہلے اپنے چچا سے اجازت لے لوں. میں پہلے اپنے چچا سے اجازت لے لوں. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، ہم مسلمان یہ بتائیے پھوپھی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. خالہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، خالہ کی بیٹی کے ساتھ کیوں؟ پھوپھی اور خالہ کے ساتھ محمد نے اجازت نہیں دی. پھوپھی کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی کے ساتھ محمد نے اجازت دی. ساری دنیا اپنے نکاح کے لیے جس سے اجازت لے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ اپنے نکاح کے لیے جس سے اجازت لے اسے ابو طالب.
جناب یہ خاندان بنی ہاشم کے کیا کہنے ہیں آداب کے اس گھر کے، کیا کہنے ہیں طرز طریقہ اس گھر کا. نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، چچا کے سامنے بات نہیں کر رہے، صرف نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. نبوت شناس ابو طالب ہے. چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی سینے سے لگا کے کہا محمد میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، جو تم پیغام لے کر آئے ہو اس سے اچھا تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اے محمد، اے اللہ کے رسول، اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، اے میری جان، میں اب یہ چاہتا ہوں تیرا رشتہ لے کر میں خود خدیجہ کے گھر جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ میں خود رشتہ لے کر خدیجہ کے گھر جاؤں. لیجیے عزیزان محترم، لے کر رشتہ، وقت ہوتا تو میں بہت سی یہاں پہ پہلو ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرتا. لے کر چلے گئے رشتہ جناب ابو طالب جناب خدیجہ کے گھر. کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے؟ سامنے آئے جناب برقہ بن نوفل. ان سے کہا کہ ہم اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ طاہرہ پاک بی بی کا رشتہ لے کر آئے ہیں. برقہ بن نوفل نے کہا بی بی کو اختیار خود ہے، اس لیے میں وہاں پیغام لے کے جاتا ہوں. اندر پیغام لے کے گئے جناب برقہ بن نوفل. جناب خدیجہ نے جو پہلے ہی آمادہ تھی انہوں نے ہاں فرما دیا. اب عزیزان گرامی وہ مرحلہ آیا، جناب برقہ بن نوفل نے کہا آپ سردار عرب ہیں، آپ عظمتوں والا خاندان ہیں، آپ بہت عظیم گھرانہ ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے بی بی چاہتی یہ ہے نکاح حجرے میں نہ ہو میدان میں ہو. بی بی چاہتی یہ ہے نکاح حجرے میں نہ ہو، نکاح میدان میں ہو. لیجئے کعبے کی چوپال سج گئی، قبلہ کعبے کی چوپال سج گئی. کعبے کی چوپال جب سج گئی تو محمد مصطفیٰ کے وکیل جناب ابو طالب، اللہ اکبر، جناب ابو طالب جناب خدیجہ کے وکیل جناب برقہ بن نوفل پہلے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. توجہ فرمائیے گا، نکاح ہونے جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کا اور خدیجہ الکبریٰ کا. پہلے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جناب ابو طالب نے، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم و سلالۃ اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے رکھا ہے، جس نے ہمیں اسماعیل کے سلالہ سے رکھا ہے، جس نے ہمیں کعبہ کا متولی بنایا ہے، جس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پل بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پل بنایا ہے. ہم وہ عظیم خاندان ہیں کہ جس کے اوپر پوری کائنات رش کرتی ہے. ہمارے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہے. ہم خواستگاری کے لیے آئے ہیں محمد مصطفیٰ کی خدیجہ الکبریٰ کے لیے. جب جناب ابو طالب خطبہ دے چکے تو اب اٹھے ہیں وہاں سے جناب برقہ بن نوفل اور کوئی جملہ نہیں کہا، بس اتنا کہا جو ابو طالب نے کہا سچ ہے. اور کچھ بھی نہیں کہا، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں اس کے علاوہ. فرماتے ہیں جو ابو طالب نے کہا وہ سچ کہا ہے، جو ابو طالب نے کہا وہ سچ کہا ہے. اور ہم اس رشتے کو قبول کرنے سے پہلے اب پوچھا تم بتاؤ تم خدیجہ کے بارے میں کیا جانتے ہو. اللہ اکبر. تم بتاؤ تم خدیجہ کے بارے میں کیا جانتے ہو. سب نے فرمایا طاہرہ ہے، ملکۃ العرب ہے. فرمایا لو پھر آج ہم خدیجہ کا رشتہ محمد کے ساتھ طے کیے دیتے ہیں اور لیجیے اسی چوپال پہ نکاح کیے دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی چوپال پہ نکاح کیے دیتے ہیں. اب عزیزان گرامی یہاں پہ ایک بات کر کے اور میں پھر اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. دنیا نے کہا رسول خدا کی جناب خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہیں. جناب خدیجہ سے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں. تھوڑا سا اگر انسان ذرا سی اتنی سی عقل استعمال کرے تو وہ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. تمام مورخین کو اٹھا کے دیکھیے. انہوں نے کہا رسول خدا کی جب شادی جناب خدیجہ سے ہوئی اس وقت جناب خدیجہ کی حیات گرامی لوگوں نے جو لکھا وہ لکھا اپنی جگہ پہ. جو ہمارے یہاں روایت ملتی ہے اور جو مصدقہ روایت ہے وہ 28 سال ہے حیات گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کی. رسول خدا کی حیات گرامی ہے 25 سال. 5 سال تک، پہلے 5 سال تک رسول خدا اور جناب خدیجہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. ایسا ہی ہے جناب گرامی، کوئی اولاد نہیں تھی. اچھا میں نے پوچھا یہ جو 3 بیٹیاں تھیں یہ بیاہی ہوئی کہاں تھی؟ کہا وہ 2 ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی اور ایک ابو کے بیٹے کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی. سارے کافر جی، کافروں کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی. میں نے کہا مصطفیٰ نے، اللہ کے آخری رسول نے، اسلام پہنچانے والے نے اپنی بیٹیاں کافروں سے بیاہ دی. انہوں نے کہا جناب اعلان رسالت سے 5 سال پہلے بیاہ دی. اعلان رسالت سے 5 سال پہلے. اعلان رسالت اور شادی کے درمیان عرصہ کتنا ہے؟ 25 سال کی حیات گرامی میں شادی ہوئی ہے، 40 سال کی حیات گرامی میں اعلان رسالت ہے. درمیان میں 15 سال کا وقفہ. اس 15 سال میں پہلے 5 سال اولاد نہیں ہے اور پچھلے 5 سال ان سے پہلے شادی ہو گئی ہے. درمیان میں کتنے بچے؟ صرف 5 سال. ان 5 سال کے اندر پھر مورخین نے لکھا بڑے 2 بیٹے تھے، بڑے 2 بیٹے تھے طیب
گئی اور بیاہی گئی. عزیزان محترم ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. دونوں کیونکہ عظیم تھے اس لیے ان کے گھر میں یتیم پالنے کا رواج تھا. یتیم پالنے کا رواج تھا. اور یہ تو عزیزان گرامی ان کا ہی تو کمال ہے, یہ ان کا ہی تو کمال ہے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے یہ انہیں اپنے گھر میں پال لیتے ہیں, اور جو مائیں نہیں بن پاتی یہ انہیں بھی کہتے ہیں تم امت کی مائیں ہو. تو یہ وہ بی بی ہے کہ جس بی بی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام پہ, جس کے یہاں 70,000 اونٹ محو تجارت رہتے تھے. اب توجہ فرمائیے گا, میں مسائل تک پہنچ گیا. وہی شہزادی مورخین نے لکھا پتے کھا کھا کے جلد سبز ہو گئی. 3 سال شیب ابی طالب کے 3 سال شیب ابی طالب کے جناب خدیجہ نے پتے کھا کے گزارے, پتے کھا کے, اور جلد سبز ہو گئی پتے کھانے کی وجہ سے. جس سال یہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے اسی سال اتنا مشکل وقت گزارا ہے ابو طالب نے اور خدیجہ نے کہ اسی سال یہ دونوں شخصیات دنیا سے تشریف لے گئے. اور اس بی بی کے آخری لمحے کی 2 باتیں گزارش کرنی ہے اور زحمتیں تمام ہو گئی. بی بی کا آخری وقت ہے, بلایا رسول خدا کو بلایا. رسول تشریف لے کے آئے. پہلی فرمائش, اللہ کے رسول خدیجہ کو کفن کی جگہ اپنا پیراہن دینا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی یہاں ذرا جناب خدیجہ کی اسلام کے ساتھ انوالومنٹ کو سمجھیے گا. جناب خدیجہ جانتی ہیں 3 سال کے مقاطعے کے بعد محمد مصطفیٰ کفن خرید نہیں سکتے, اس لیے فرمایا اپنا پیراہن مجھے کفن دینا. اور دوسری جو بات جناب خدیجہ نے کی دل کو کاٹ دینے والی بات ہے, فرمایا
اس کی صدقے حاضری مجلس پر بانیانی مجلس پر تمام مومنات پر اپنی رحمت و نظر فرما جو پریشانی حال ہے پریشانی سے کر کے جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور کرنا جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا کرنا جو با روزگار ہیں ان کو اس پر عطا کرنا جو بیمار ہیں جس کو کام صحت و ترازی زندگی عطا کرنا بیٹی کو صحت و ترازی زندگی عطا کرنا دیگر قوموں کے دلوں میں جو حاجات ہیں وہ پوری فرما جو ذرات مستاق ہیں جو ذرات نصیب فرما عراق کے تمام مقدس مقامات کی حفاظت سامرا کاظمین اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں مقدس مقامات ہیں جہاں جہاں معصومی آرام فرمان تمام مقامات کی حفاظت مومنین کو کامیاب و کامران فرما دنیا کے تمام مومنین کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے لاکھوں قوم کی ایک دو ہمارے سے زمانہ کا ظہور جلد فرما ہمیں مولا کے نوکر چاکروں کو شمار فرما امام کی قربت نصیب و دوری نصیب نہ خاتمہ میں ہدایت و عقائد حق کے ساتھ تمام مرحومین کے لیے حاضر محفل کے مرحومین کی اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا اور تو جناب سید اسد رضا علی مرحوم سید علی النساء علی مرحومہ جو کہ والدین ہیں جناب حسین نبی صاحب کے ان کی بلندی درجات کے لیے سورہ